اسی لیے اولیاء کاملین میں دو کیٹیگری ہیں، دو گروپ ہیں، ایک مجذوب اولیاء اور ایک سالکین۔ سالکین کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت و طریقت پر قائم رہے، عقل کا بھی استعمال کرتے رہے اور دل اللہ کی بارگاہ میں بھی دیے رہے، یہ اولیاء سالکین میں سے ہیں۔ اور کچھ اولیاء مجذوب ہیں، مجذوب کا مطلب ہوتا ہے ان کی عقل ختم ہو گئی، انہوں نے عقل کی سننا ہی چھوڑ دیا۔ عقل بتاتی تھی کہ تم کپڑے پہن کر کے رہو، عقل کہتی تھی تم مسجد میں آؤ، لوگوں کے سامنے صحیح رہو، لیکن انہوں نے سننا ہی چھوڑ دیا، اللہ کی یاد میں دیوانے ہو گئے۔ عقل اور دل کچھ ہارڈ ہوتے ہیں اشعار ان کی اردو کے، میں سمجھاتا ہوں کہ عقل بھی تھی میرے پاس اور دل بھی، اور دونوں پاورفل چیزیں، اس کے پاس سوچنے کی صلاحیت بہت اور دل کے پاس محسوس کرنے کی صلاحیت بہت۔ ہر ایرے غیرے سب کو دل لے لیتا ہے اور عقل ہر ایک کو ناپتی رہتی، یہاں تک کہ رسول کو بھی خدا کو بھی ناپنے لگ جاتی ہے عقل۔ ان دونوں کو لگام کسنے کے لیے اور سیدھے راستے پر لانے کے لیے ایک ہی حل ہے، علامہ اقبال نے کہا ہے، وہ ہے نگاہ مصطفیٰ پڑ جائے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت میں ان دونوں کو لاؤ گے تبھی ان دونوں کا تال میل ہو سکتا ہے، اور اگر اس مرشد اعظم سے الگ کرو گے تو پھر یہ بھی تماشا مچائے گی، وہ بھی تماشا مچائے گا ہمارے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد آج تک جو ہم کسی مرشد سے بیعت ہوتے ہیں میرے عزیزوں، انہی دونوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، انہی دونوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے۔ اور اگر ہم نے اپنی عقل کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیے تو یہ ہمیں کسی کھائی میں ڈال دے گا، صرف دل کی سننے پر لگ گئے تب بھی یہ کہیں ہمیں چھوڑ دے گا۔ ان دونوں کی تربیت کے لیے مرشد کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے آپ کو میں بتاؤں، منصور حلاج کا نام سنا ہوگا آپ نے، ایک ایسے اولیاء کاملین کی فہرست میں نام بڑا متنازع نام ہے، اور اہل حدیث سلفی اور وہابی تو ان کے نام سے چڑھتے ہیں، کتراتے بھی، اور کہتے ہیں وہ ایک کافر آدمی تھا، تم اس کو ولی میں شمار کرتے ہو۔ میرے عزیزوں، معاملات کچھ ایسے تھے۔ منصور حلاج، دیکھیں جب دل بے قابو ہوتا ہے تب وہ کیا کرتا ہے۔ یہ بزرگوں کے ہاں جاتے رہے، حضرت جنید بغدادی کا بھی زمانہ تھا، محفل سے اٹھ گئے، کہا دل کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، اور چاہیے۔ پھر دوسرے بزرگ کے پاس بیٹھے، اور چاہیے، تیسرے بزرگ کے پاس بیٹھے، اور چاہیے۔ دل کی طلب بڑھتی رہی، یہاں تک کہ منصور حلاج کا ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی زبان سے یہ کہنے لگے، انا الحق، انا الحق، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں۔ یہ اگر کہہ دے کوئی مسلمان تو شرک ہے نا، کفر کر دیا، شرک کر دیا سیدھے سے۔ منصور حلاج کے ساتھ یہی معاملہ تھا، وہ انا الحق کہنے لگے، میں حق ہوں، سبحانی، میرے لیے بڑائی ہو، پاکی ہو۔ ان جملوں کو علماء وقت نے جب سنا تو ظاہر سی بات ہے فتویٰ تو نکلے گا، کیونکہ علماء اسلام مفتیان اکرام کو ظاہر پر حکم لگانے کا حکم ہے، فتویٰ دینے کا حکم ہے، باطن میں جو ہے وہ اللہ دیکھے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، لیکن سامنے کیا کہہ رہا ہے اسی پر حکم لگے گا۔ منصور حلاج کو علماء اکرام نے کفر کا فتویٰ دیا، کہا کہ یہ شخص گمراہ ہو گیا، بہک گیا، لیکن جو قریبی تھے وہ کہتے تھے کیسا یہ بہک سکتا ہے، علم معرفت و طریقت میں بہت آگے تک پہنچا ہوا ہے، یہاں تک کہ خلیفہ وقت کے پاس لایا گیا اور منصور حلاج سے پوچھا خلیفہ نے کہ بتاؤ تم جو کہتے ہو وہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں، میں اپنے آپ کو کبھی خدا نہیں کہتا، میں نے کبھی آج تک اپنے آپ کو خدا نہیں کہا، میری مجال کیا ہے؟ پھر جب عقل غائب ہوتی تو پھر محفل میں ہی کہنے لگتے، انا الحق، انا الحق، سبحانی، میں حق ہوں، میں خدا ہوں۔
سبحان اللہ کہنا چاہیے، سبحانی، میرے لیے پاکی ہو، میرے لیے عظمت ہو۔ خلیفہ وقت نے قتل کا حکم دے دیا، کہا کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ منصور حلاج ایک ایسا نام ہے کہ ان کے قتل کا حکم آیا تب بھی وہ مسکراتے رہے۔ اپنے ایک مرید خاص کو انہوں نے کہا تھا، دیکھنا میرے قتل کے بعد یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں، میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیں گے، ٹکڑے بھی کر دیں گے، اور پھر دریائے دجلہ میں یہ بہائیں گے۔ دیکھنا دریائے دجلہ میں ابال آئے گا، اچھال آ جائے گا، تم میرا جبہ اس کے پاس پیش کر دینا، دریائے دجلہ خاموش ہو جائے گا۔ یہ منصور حلاج نے پہلے ہی کہا تھا۔ خلیفہ وقت کے حکم کے مطابق منصور حلاج کو قتل کر دیا گیا، لیکن ہوا کیا ہے جانتے ہیں؟ یہی دل کے معاملات میں بتا رہا ہوں۔ دل اگر بے قابو ہو جاتا ہے تو پھر وہ مجذوبوں میں چلا جاتا ہے، شریعت کا قلم اس پر سے اٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ دنیا کی ستم ظریفیوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اس پر حکم لگے گا، صرف دل کی سن رہے ہو تم، عقل کا استعمال کرو، تو صرف دل بے قابو ہوا رب ذوالجلال کی محبت میں ہی اگرچہ، تو ان کا قتل ہو گیا، ٹکڑے بھی ہوئے۔ لیکن کیا ہوا جانتے ہیں؟ محفل میں کھڑے لوگ اس بات کو دیکھ کر اش اش کر گئے، منصور حلاج کے ہر ٹکڑے سے بھی انا الحق کی آواز آ رہی تھی، وہ آواز آ رہی، ہم نے اس کی زبان بند کرنے کے لیے اسے قتل کر دیا اور ٹکڑے کر دیا، اور ہر ٹکڑے سے بھی آواز آتی۔ میرے عزیزوں، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، کس نے مردوں کو، موت کو مسیحا کر دیا؟ بعض لوگوں کی موت بھی انہیں پھر بعد میں زندہ ہی رکھتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی یاد میں دل دے بیٹھے، عقل ختم ہو گئی، عقل ختم ہو گئی۔ یہ دل کا معاملہ ہے۔ اسی لیے اولیاء کاملین میں دو کیٹیگری ہیں، دو گروپ ہیں، ایک مجذوب اولیاء اور ایک سالکین۔ سالکین کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت و طریقت پر قائم رہے، عقل کا بھی استعمال کرتے رہے، اور دل اللہ کی بارگاہ میں بھی دیے رہے۔ یہ اولیاء سالکین میں سے ہیں۔ اور کچھ اولیاء مجذوب ہیں۔ مجذوب کا مطلب ہوتا ہے ان کی عقل ختم ہو گئی، انہوں نے عقل کی سننا ہی چھوڑ دیا۔ عقل بتاتی تھی کہ تم کپڑے پہن کر کے رہو، عقل کہتی تھی تم مسجد میں آؤ، لوگوں کے سامنے صحیح رہو، لیکن انہوں نے سننا ہی چھوڑ دیا، اللہ کی یاد میں دیوانے ہو گئے۔ تو عقل کو جب چھوڑ دیا، صرف دل کی مانا، تو وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دیوانوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ اب شریعت کا قلم ان پر سے اٹھا لیا جائے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پر جا رہے تھے، ایک بندے کو دیکھا نیچے بیٹھا ہے اور کیا باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اے اللہ تو آجا میری گود میں سو جا، میں تجھے کنگھی کروں گا، میں تجھے نہلاؤں گا، میں تجھے کپڑے پہناؤں گا، یہ باتیں کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے، ایک تھپڑ لگائے، کہا کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اللہ کے بارے میں، خدا کے بارے میں ایسی جملے کہتا ہے؟ تو چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تماچا پڑا، خاموش ہو گئے، نہیں بولا۔ ظاہر سی بات ہے یہ جملے کہنا جائز ہے؟ ہاں، یہی عقل کہتی بھی ہے۔ عقل آپ کو بچا کر کے رکھی، عقل سلامت ہے نا آج، تو تمہیں اس طرح کے جملے کہنے نہیں دیتی۔ ہاں، جہاں عقل چلی جائے تو پھر کچھ بھی بولے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پر آئے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے، کلام کرتے تھے، لیکن اس دن کوئی کلام نہیں ہوا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ عرض کرنے لگے، مولا مجھ سے کوئی خطا ہوئی؟ رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ تم نے میرے ایک پیارے کو مجھ سے دور کیوں کر دیا؟ میرے ایک محبوب کو تم نے تماچا لگا کر خاموش کیوں کر دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا کیا وہ تیرا محبوب ہے جو تیرے بارے میں ایسے ایسے کلمے کہہ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ
اس نے اپنا سب کچھ میرے پاس بیچ دیا، اب اس کے پاس عقل بھی نہیں ہے، اب وہ میرے متعلق جو بھی کہے میں اسے پسند کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ مجذوبوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی بھی ایرے گہرے پاگل کو مجذوب مت بول دینا۔ آج کچھ لوگ ایسے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کو، ارے وہ مجذوب بابا ہیں، یہ مجذوب بابا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو، آپ مجذوب کو ڈھونڈنے کا حکم بھی نہیں ہے آپ کو، اگر نظر بھی آ جائے تو تم دور ہو جاؤ، کیونکہ ان کے پیچھے پڑے رہو گے تو تمہاری شریعت بھی خراب ہو سکتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تم تو عقل والے ہو، اور ان بابا کے پیچھے رہ کر کے تم اگر ان کی ہی طرح کرنے لگ گئے تو میرے عزیز ان کا معاملہ اور ہے، تمہارا معاملہ اور ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مجذوبوں کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں ہے، لیکن سالکین اولیاء کے پیچھے چلنے کا حکم ہے، کیونکہ یہ عقل سلامت جن اولیاء کی رہی، وہ عقل کے ساتھ باقی رہے، وہ شریعت کے ہر نقطے پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے چلنے کا حکم ہے۔ تم ان اولیاء کے پیچھے رہو گے تو نماز کے پابند بھی بنو گے، ان اولیاء کے پیچھے رہو گے تو تمہیں تقویٰ اور پرہیزگاری بھی ملے گی، روزہ کیا ہے یہ بھی ملے گا، ذکر و اذکار کی مجلسیں بھی ملے گی۔ لیکن جو مجذوب ہیں ان کی عقل ختم ہو چکی ہے، تمہیں ان کے پیچھے جانے کا حکم بھی نہیں، اور ان کو تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں، تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب یہاں پر رک کر کے میں تھوڑی بات کہوں گا، اب بات سمجھ میں آ گئی عقل اور دل کا معاملہ کیا ہے۔ جو مجذوب اولیاء ہیں انہوں نے عقل کو چھوڑ دیا، عقل ختم ہو گئی، صرف دل باقی رہا اور وہ اللہ کو دے دیا۔ وہاں جا کر کے، وہاں پہنچ کر کے وہ مجذوب بنتے ہیں۔ ہاں، اگر دل کو چھوڑ دیا، صرف عقل کو استعمال کیا تو کیا بنتے ہیں جانتے ہیں؟ دونوں چیزیں سمجھ لیں آپ۔ مجذوب کسے کہا میں نے؟ جو عقل کو چھوڑ دیا ہو اور صرف دل ان کے پاس، اور دل وہ بھی اللہ کے لیے وقف کر دیا، وہ مجذوب ہوئے۔ اور جس نے دل چھوڑ ہی دیا، صرف عقل استعمال کیا، وہ شیطان بنتا ہے، ابلیس ہو جاتا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے کہ ابلیس نے صرف عقلی دلیل کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ دل کا اگر استعمال وہاں ہوتا تو دل اتنا تو مانتا، آدم چاہے کروڑ سال بعد ہی کیوں نہ پیدا کیے گئے ہوں، ابلیس یہ ضرور سوچتا، دل اگر استعمال ہوتا کہ آدم اگرچہ میرے بعد پیدا ہوئے ہیں علیہ السلام، لیکن مجھے یہ دیکھنا چاہیے حکم کس کا ہے، میرے رب کا ہے۔ لیکن وہاں اس نے دلیل کیا استعمال؟ ارے میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ عقلی دلیل ہے۔ تو عقل جہاں جہاں دلیل کے طور پر تمہیں لے کے آئے گی تو وہاں صرف اور صرف عقل کا استعمال کرو گے تو پھر ابلیس ہو جاتا ہے۔ یہی دیکھیں، اسی لیے شاعر نے کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس موقع پر، دیکھیں آپ توجہ ہے، نمرود نے آگ بھڑکائی اور اتنی آگ بھڑک گئی کہ شعلے بہت بلند ہوئے، اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جانے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا وہاں پر پسو پیش کر رہے تھے، نہ 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 مجھے مت ڈالو، میں نہیں جاؤں گا، آگ میں نہیں جلوں گا۔ کبھی سنا آپ نے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا جا رہا تھا تو روایت تو یہ ہے کہ آپ شوق سے آگ میں کودے تھے، شوق سے گئے تھے، ناپسندیدگی کے ساتھ نہیں۔ اب یہاں کیا معاملہ ہے؟ آگ سامنے ہے، امتحان میں ڈالا جا رہا ہے، دونوں چیزیں یہاں پر تمہاری ہیں۔ عقل کیا کہے گی؟ جل جائے گا۔ عقل کو معلوم ہے کہ آگ گرم کرتی ہے، جلاتی ہے۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کس کی سنی تھی؟ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشائے لبے بام تھی ابھی۔ شاعر کہہ رہا ہے یہ وہ گھڑی تھی جب عقل اور دل میں ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ عقل کہہ رہی جل جائے گا، بار بار کہہ رہی تھی اتنی بڑی آگ میں نہ کود،
دل یہ کہہ رہا تھا آگ کو گرمی بھی تیرے خالق نے دی ہے، کود جا۔ وہ اگر آگ پر قدرت رکھتا ہے تو تیرے لیے وہ ٹھنڈی بھی کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر دل کا معاملہ تھا، دل کود پڑا۔ اسی لیے میرے عزیزو، ان دونوں کا تال میل ہونا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آنا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب، صحابہ کس چیز کا استعمال کرتے تھے؟ صرف عقل کا یا دل کا؟ دیکھیں بعض اوقات میں عقل دلیلیں دیتی ہے، اس وقت تمہیں اپنے دل کی سننا ہوگا۔ نوجوان دولہا ہے، آج شادی کیا ہوا ہے، اپنی عورت کے ساتھ سہاگ رات منا رہا ہو، اور باہر سے اعلان ہو رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد میں چل رہے ہیں۔ عقل تو ہزار دلیلیں دے گی، ابھی آئی ہے میری دلہن، ابھی تو اس کا سہاگ ہے، ابھی تو بہت ساری چیزیں باقی ہیں، تو یہ عقل ہے جو دلیلیں دے گی۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، پہلی رات کے دولہے نے عقل کی دلیلیں نہیں مانی بلکہ اپنے دل کو مانا کہ یہ رسول پاک کا دیوانہ تھا، بستر چھوڑ دیا اور چل پڑے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس دل کو کہاں مانتے تھے؟ ہاں اگر دل کسی دوسرے کی طرف کھینچنے لگے تب پھر عقل کا استعمال کرنا ہوتا ہے، نہ یہ دل غلط جگہ لے جا رہا ہے۔ اور ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ جہاد میں اپنے اپنے جوانوں کو بھیج دو۔ خاتون ہے مدینے کی، 2 سال کا بچہ لے کر کے حضور کے پاس آئی قربان کرنے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے عقل بڑی دلیلیں دے گی، بچہ ہے، دودھ پیتا ہے، چھوٹا ہے، آنکھوں کا تارا ہے، گھر میں اسی سے روشنی ہے، یہ تمام دلیلیں عقل کی ہیں۔ لیکن اس صحابیہ نے اپنے دل کی مانی، کہا یہاں حکم رسول اللہ کا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں نے دل ان کو دیا ہے، تو پھر دل کو ماننا ہوگا۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، دیکھو آپ سب اپنے دل کو اتنا مضبوط کرو کہ یہ دل مجازی عشق میں نہ جائے، پھر دیکھنا یہ دل تمہیں بہت کمال تک پہنچائے گا، بہت کمال تک پہنچائے گا۔